ناظرین السلام علیکم، میں احمد راحیل پاشا آپ تمام ناظرین کا پروگرام دعا اور دوا میں دلی خیر مقدم کرتا ہوں۔ دعا اور دوا ایک ایسا پروگرام ہے جس میں آپ دعاؤں سے متعلق سوالات کر سکتے ہیں۔ دعائیں کس طرح سے دوا بن کے بھی کام کرتی ہیں اس کے متعلق بھی آپ سوالات کر سکتے ہیں۔ آپ کے سوالوں کے جوابات دینے کے لیے اور ہم سے گفتگو کرنے کے لیے ہمارے پٹنہ کے اسٹوڈیو میں تشریف فرما ہیں ڈاکٹر مولانا محمد عالم قاسمی صاحب۔ مولانا صاحب آپ کا خیر مقدم ہے ہمارے اسٹوڈیو میں، اور آپ کا بھی خیر مقدم ہے۔ اور ناظرین آپ بھی اگر اس پروگرام کا حصہ بننا چاہتے ہیں تو دیے ہوئے نمبرات پر کال کر سکتے ہیں۔ ایک بات کا خیال رکھیے گا کہ جب بھی آپ ہم سے بات کریں، اپنا سوال پوچھیں، اس وقت اپنی ٹی وی کی آواز بالکل بند کر دیجیے گا۔ جب آپ کا سوال مکمل ہو جائے تو اس کے بعد اپنی ٹی وی کی آواز آپ بڑھا سکتے ہیں۔ جی مولانا صاحب، میں چاہوں گا کہ دعا کے حوالے سے تمہیدی کلمات بیان فرمائیں آپ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِي فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس کے اندر فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ سے کوئی میرے بارے میں پوچھے کہ کہاں ہے تو کہہ دیجئے انی فإنی قریب، میں بہت ہی قریب ہوں، اور اتنا قریب ہوں کہ بندہ نہ صرف یہ کہ زبان سے کچھ پکارے دعا کرے بلکہ اپنے دل میں بھی اگر مجھے پکارتا ہے تو میں اجیب دعوت الداع، تو دعا کرنے والے کی دعا کو میں قبول کرتا ہوں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قربت کا خود اظہار فرمایا کہ میں اپنے بندوں سے بہت زیادہ قریب ہوں۔ بندہ جس وقت جس حالت میں بھی مجھ سے مانگتا ہے میں اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں۔ اور دوسری جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن کریم کے اندر فرمایا ادعونی استجب لکم، اے میرے بندو تم مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا کو قبول فرماؤں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ دعا کرنے کی تاکید بھی فرمائی ہے اور حکم بھی دیا ہے۔ دعا کیا ہے؟ دعا دراصل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو بڑا مان کر اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرنا۔ جی۔ اور ہم جانتے ہیں کہ دنیا کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں سب اللہ تعالیٰ کی حکم کی محتاج ہیں۔ اللہ کے حکم کے بغیر نہ دنیا کی کوئی چیز فائدہ پہنچا سکتی ہے اور نہ کوئی چیز نقصان پہنچا سکتی ہے۔ اگر دوا کے اندر کوئی اثر ہے، تاثیر ہے، تو یہ بھی اللہ ہی نے اس کے اندر تاثیر ڈالا ہے، اور اللہ تعالیٰ شفا دینا چاہے تو پاکیزہ کلمات کے ذریعہ، دعاؤں کے ذریعہ بھی اللہ تعالیٰ شفا نصیب فرماتا ہے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے بارے میں خود فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ، ہم نے قرآن کریم کو جو نازل کیا ہے یہ رحمت بھی ہے اور شفا بھی ہے۔ گویا کہ قرآن کریم کی جو آیت کریمہ ہے، اللہ کے جو کلمات ہیں، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے شفا کی تاثیر رکھی ہے، اس کے اندر شفا ہے۔ اور اس کے علاوہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف موقع کے اندر مختلف طرح کی دعائیں مانگ کر کے امت کو یہ بتایا ہے کہ اس موقع پر اس طریقے سے اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرنا ہے۔ تو گویا کہ اللہ تعالیٰ نے خود اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دی کہ بندہ اللہ تعالیٰ سے مانگے، اللہ تعالیٰ سے جب مدد طلب کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے، اور دعا کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایسی تاثیر رکھی ہے کہ فرمایا گیا کہ دنیا کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں اس کو کوئی چیز بدل نہیں سکتی الا دعا کے، لا يرد الا القضاء، لا يرد اللہ تعالیٰ نے تقدیر کو بھی دعا کے ذریعے سے بدل دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ناممکن کو بھی ممکن بنا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی جو قدرت ہے بہت بڑی قدرت ہے۔ شرط صرف یہ ہے کہ دعا کو یقین کے ساتھ مانگا جائے، اور دعا کی جو آداب ہیں ان آداب کا خیال رکھا جائے۔ آداب میں یہ ہے کہ عاجزی اور تواضع کے ساتھ اللہ کے سامنے اپنے آپ کو محتاج بن کر کے اور نیاز بند کر کے جب اللہ سے مانگتا ہے تو اللہ اس کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ تیسری چیز اور یاد رہے کہ دعا کے اندر یہ بھی ہے کہ اگر بندہ حرام طریقے سے غذا حاصل کرتا ہے، حرام کاموں کے اندر اگر دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ناجائز اور غلط چیزوں کے اندر دعا کو قبول نہیں کرتا۔ ہاں اگر بنیادی ضرورت ہے، صحیح مقصد ہے
اور اس کے اندر بندہ اللہ سے دعا کرے تو یقیناً اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے. اور اسی یقین کے ساتھ ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی چاہیے. دعا کی تعلیم بھی دی گئی ہے اور دعا کے کلمات بھی بتا دیے گئے ہیں قرآن و حدیث کے اندر. اب کس موقع کے اندر کون سی دعا مانگنی ہے یہ ہمیں تلاش کرنا ہے اور یہ ہمیں معلوم کرنا ہے. جی بہت بہت شکریہ دعاؤں کے متعلق تمہیدی کلمات کے لیے مولانا صاحب. اور ناظرین پروگرام میں کچھ کالرز کو شامل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں یہ کالر کہاں سے ہیں اور ان کا کیا کیا سوالات ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی محترمہ کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ برابر دھیان سے سنو. میں بات کرتی ہوں. میرے پاس پیروں میں درد ہوتا ہے. میں صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 وقت وہ بھی پڑھتی ہوں. میں یاسین شریف روز پڑھتی ہوں. اللہ کے فضل سے آواز آتا ہے کہ نہیں؟ مولانا کو بھی بولنا کہ میرا سلام بولنا، میں دعا کرنے کو بھی بولنا میرے لیے. جی میں یاسین شریف بھی روز پڑھتی ہوں. سورہ بقرہ کی آخری پہلی سورت فرض نماز میں پڑھتی ہوں. سب کچھ پڑھتی ہوں اللہ کے فضل سے. میں سب کچھ پڑھتی ہوں. جی میرے لیے دعا کرنے کو بولنا. بالکل. میرے پاؤں میں درد بہت ہوتا ہے. میرے پاؤں میں نا زخم ہے، اندر زخم ہے. دکھتا نہیں، پہلے تو بہت بڑا زخم تھا. اللہ کے فضل سے. زخم کیسے ہو گیا آپ کے پاؤں میں؟ پاؤں تھا. آپ کے پاؤں میں زخم کیسے ہو گیا؟ میرے پاؤں کے سبب میں ایک دن میں کیرلا گئی تھی، کوئی چیز کھاٹا کیا معلوم. اس کے بعد میں پاؤں تو اتنے بھی خراب ہو گئے تھے تو اچھا پھٹ گئے تھے. ابھی تو اللہ کے فضل سے نا میرے کو پہلے جتنے نہیں ہے تو بھی میرے کو وہ ہے. ٹھیک ہے. میری بیٹی بھی جی میرے جی لیے آپ بہت تو ہماری دعا ریگولر کرتی کالر ہوتی ہے. ہیں. ماشاء مفتی اللہ. صاحب سے آپ کے سوال کا جواب لے لیں گے اور ان سے بولیں گے کہ آپ کے لیے دعا کیجئے. آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی محترم کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ؟ ہاں ہیلو. محمد یونس خان مولا یادنگر سنبھل سے بول رہا ہوں. محمد یونس خان جی سوال پوچھیے. میرا سوال یہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار کی فضیلت بیان فرمائیں. ربنا آتنا فی الدنیا کیا اس کی فضیلت؟ ہاں اس کی فضیلت مختصر انداز میں پڑھ دیں. نمبر 2 آج کل وہ چل پڑا ہے ماحول کہ لوگ نیٹ سے نکال کے نام رکھ رہے ہیں. کوئی الف بیتے کی ہجے نہیں معلوم وہ انگلش بتاتے ہیں. اس جی کے ناموں کا تلفظ بھی بڑھ جاتا ہو. اس سے بھی روشنی ڈالیں. ٹھیک ہے. میرے پاس ناموں کی فہرست تو ہے لمبی. مجھے اگر چاہیں تو نام نوٹ کر لیں. اس کے مطلب یا اس کا جو ماحول بن رہا ہے ٹھیک ہے اس کے بارے میں روشنی فرما دیں. بالکل. بہت بہت شکریہ یونس صاحب سنبھل سے. نام سن لیجیے 2-4. جی ارحم، نشا. ارحم کو ارحم بھی بولتے ہیں بہت سارے لوگ. ٹھیک ہے. مفتی صاحب سے آپ کے جو سوال ہیں ان کے جوابات لے لیتے ہیں. بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے سنبھل سے. جی مولانا صاحب کیا جواب دینا چاہیں گے؟ انہوں نے جو دعا میں ہم لوگ کو ان کا سوال دوہرا دیا جائے. جی سوال ان کا پہلا یہ ہے کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. تو اس کی جو ہے دعا کی فضیلت کیا ہے جو ہم دعا میں یہ مانگتے ہیں. اور دوسرا سوال ان کا یہ تھا کہ جو لوگ جو ہے نیٹ سے کچھ نام جو ہے تلاش کر کے رکھ لیتے ہیں بچوں کے، ایسا کرنا کیا درست ہے؟ جی محترم نے 2 سوال کیا ہے. جی. پہلا سوال یہ ہے کہ ربنا آتنا فی الدنیا اس کی فضیلت کیا ہے. تو اس کے بارے میں آتا ہے کہ یہ دعا بہت ہی جامع دعا ہے. انسان کی 2 ضرورت ہے، ایک دنیا کی ضرورت اور ایک آخرت کی ضرورت. تو اس دعا کے اندر دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائی کی دعا مانگی گئی ہے. اگر یہ دعا قبول ہو جائے تو دین اور دنیا دونوں کامیاب اور دونوں کے اندر حسنات اور بھلائی حاصل ہوگی. اس لیے کہا گیا ہے کہ اس کے اندر جو دعا مانگی گئی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس دعا کی جو فضیلت ہے اور اس سے جو کے اندر جو مانگا گیا ہے اس کے اندر دنیا کی تمام چیزیں آ گئی. دنیا کے اندر جتنی بھی بھلائی ہے، جتنی بھی اچھائی ہے، یہ ساری کی ساری چیز آ گئی. اور آخرت کی تمام بھلائی اچھائی سب آ گئی. بیوی بال بچے یہ سب ہے، یہ سب اس کے اندر شامل ہے. اور اس لیے اس دعا کو جامع دعا کہا جاتا ہے کہ جتنی دعائیں ہیں اس کے اندر الگ الگ ضرورتیں مانگی گئی ہیں، لیکن اجمالی طور پہ اس دعا کے اندر دونوں چیز آ گئی ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر جو فرمایا ہے اس کو ہمیں
یہ ہمیشہ مانگنا چاہیے، اور یہ بہت ہی مجرب اور بہت ہی جامع اور اہم دعا میں اس کا نام ہے، اور اس کو اپنی دعاؤں کے اندر شامل کرنا چاہیے۔ جی دوسرا سوال ان کا یہ ہے کہ نیٹ سے جو بہت سارے نام تلاش کر لیتے ہیں اور رکھ لیتے ہیں، تو نیٹ کے سلسلے میں ایک بات یہ یاد رہے کہ نیٹ کے اندر بہت سارے جو زبان ہے، ترکی زبان ہے، ہبرو زبان ہے، اور جو ہے سے اور بھی زبانیں ہیں، کسی بھی زبان سے تلاش کر کے وہ لوگ بنا دیتے ہیں، اور ظاہر بات ہے کہ ان ملکوں کے لیے تو ٹھیک ہے، لیکن ہمارے ہاں جو اس زبان کو نہیں جانتے ہیں، ٹرکش کو نہیں جانتے ہیں، فرنچ کو نہیں جانتے ہیں، یا اور بھی کوئی جو ہے افریقی زبان ہے اس کو ہم نہیں جانتے ہیں، اور وہ لفظ کو یہاں رکھ لیتے ہیں، تو ظاہر بات ہے اس کے معنی اور اس کا مفہوم سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ اور عام طور پہ یہ بھی ذہن میں آ گیا ہے لوگوں کے نیا ہونا چاہیے، اور نئے کے چکر میں اس کے معنی بھی الٹے سیدھے رہتے ہیں، اور جس کا دور دور سے کوئی واسطہ نہیں ہوتا ہے اس طریقے کے لفظ کو توڑ جوڑ کر کے بنایا گیا ہے۔ اس لیے نیٹ سے خالی دعا نام کو تلاش کر کے رکھنا مناسب نہیں ہے۔ بہتر یہ ہے کہ اگر کوئی نام نیٹ سے پسند آئے تو پھر اس نام کو کسی بھی اہل علم سے، پڑھے لکھے سے تائید کر لے، تصدیق کر لے، اور اس کا معنی سمجھ لے، تب اس کے بعد پھر رکھنا چاہیے، تلاش کے رکھیں اور پھر اہل علم سے رجوع کر کے تب اس کے بعد فائنل کریں۔ جی بہت بہت شکریہ مولانا صاحب۔ آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی محترم کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ؟ ہاں میں کرناٹک سے بات کر رہا ہوں، رائچور سے۔ جی سوال پوچھیے۔ ہلو، ٹی وی کی آواز بند کر دیجئے، اس کے بعد سوال کیجئے اپنا۔ میں ہمارے والدہ کو پیر میں اور ہاتھوں میں بہت درد ہے، چلنے پھرنے نہیں آتا، بیڈ پر ہی ہے۔ جی ہلو، ہاں، والد صاحب کے ہاتھ پیروں میں درد ہے، کب سے درد ہے ہاتھ پیروں میں؟ والدہ ہمارے اماں کے ہاتھوں میں پیروں میں درد ہے، کونی میں جیسے رگوں کو ایسا پکڑے چھڑا ایک ہاتھ۔ والدہ صاحبہ کے ہیں والد صاحب کے؟ والدہ کے۔ والدہ کے؟ ہاں جی کب سے ہے ہاتھ پیروں میں درد؟ جی ہاتھ پیروں میں درد کب سے ہے؟ یہ بہت دن سے، تقریباً 10 سال سے ہے۔ 10 سال سے؟ تو آپ نے علاج وغیرہ نہیں کروایا اس کے لیے؟ علاج چل رہا، سب علاج چل رہا، وہ میڈیسن ایلوپیتھی کا علاج کر رہے ہیں، اس کے بعد پھر کڈنی پرابلم آیا، پھر اب وہ فی الحال بیڈ پر ہی ہے، اٹھانا بٹھانا وہی چل رہا، بہرحال ویل چیئر کو ہے۔ ان کی تکلیف نہیں ہے سر، ذرا دعا کرو ان کے حق میں، 80 سال اوپر ہے عمر ان کی۔ جی ٹھیک ہے، میرا نام عبدالحمید ہے۔ بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے۔ جی مولانا صاحب کیا جواب دینا چاہیں گے؟ رائے چور سے عبدالحمید صاحب نے سوال کیا تھا اپنی والدہ صاحبہ کے سلسلے میں کہ 10 سال سے لگاتار ان کے ہاتھوں پیروں میں درد ہے، علاج کروا رہے ہیں لیکن اتنا فائدہ نہیں ہو پا رہا ہے، اور اب جو ہے کڈنی کی بھی شکایت پیدا ہو گئی ہے۔ کوئی دعا وغیرہ ہو، وظیفہ وغیرہ ہو تو بتا دیں آپ ان کو۔ بھائی نے جو سوال کیا ہے اس سلسلے میں درد کے لیے 2 دعا ہے۔ ایک دعا تو یہ ہے، بہت چھوٹی سی دعا ہے، یہ قرآن کریم کی دعا ہے، وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ۔ اس کو 21 مرتبہ پڑھنا ہے، اور جہاں پہ درد ہو وہاں پہ ہاتھ رکھ کر کے پڑھنا ہے، اور پھر اسی جگہ کو پھونک دینا ہے۔ وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے، بڑی قدرت والے ہیں، اور ہر چیز کو درست فرمانے والے ہیں۔ اور اس دعا کے بعد ایک اور بہت ہی درد کے لیے مجرب دعا کہی جاتی ہے، وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا۔ اس کو بھی جہاں پہ درد ہو وہاں پہ ہاتھ رکھ کر کے 11 مرتبہ پڑھیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ انہیں شفا نصیب فرمائیں گے۔ تو یہ درد کے لیے یہ دونوں دعائیں قرآن کریم کی ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، بہت ہی مجرب ہے، انشاءاللہ انہیں شفا نصیب ہوگا انشاءاللہ۔ بہت بہت شکریہ مولانا صاحب۔ آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی محترم کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ؟ ہاں پشچم بنگال اتر دناجپور اسلام پور سے بات کر رہا تھا حضرت۔ جی سوال پوچھے۔ سوال مفتی صاحب سے یہ تھا، جو ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز کے بعد جو ہم اللہ کے بعد جو دعا مانگے، کون سا دعا افضل ہے، اور فرض نماز کے بعد مانگے یا سنت نماز کے بعد؟ ٹھیک،
بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. جی مولانا صاحب, بھائی نے سوال کیا تھا کہ نماز کے بعد کون سی دعا مانگنا افضل ہے, فرض کے بعد اور سنت کے بعد بھی کیا دعا مانگ سکتے ہیں, وہ دعا بتا دیجئے نماز کے بعد جو مانگے اور فوراً قبول ہو جائے. جی بھائی نے جو سوال کیا ہے اس سلسلے میں تو کہ ایک تو پہلا سوال کا حصہ یہ ہے کہ فرض کے بعد مانگے یا سنت کے بعد مانگے. جی تو فرض کے بعد تو ضرور مانگے. کہا جاتا ہے کہ دعا کے جو مقبول ہونے کی جو ساعت ہے, جو لمحہ ہے, جو وقت ہے, اس میں سے ایک فرض کے بعد بھی بعد مکتوبہ ہے کہ فرض نماز کے بعد کی جو دعا ہے یہ اللہ تعالیٰ زیادہ قبول فرماتے ہیں. اللہ کا ایک حکم ادا کرنے کے بعد فرض نماز کے بعد مانگنا چاہیے, اور پھر سنت کے بعد بھی اگر موقع ملے تو سنت کے بعد بھی مانگے, لیکن فرض کے بعد اس کو ترک نہیں کریں. اب رہی بات کہ کون سی دعا مانگے, تو ایک دعا تو وہ آتی ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ پابندی سے مانگتے تھے, اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام. یہ دعا مانگے, اور اس کے بعد پھر جو بھی دعا ان کو یاد ہو وہ دعا مانگے. اور اگر عربی میں دعا یاد نہ رہے تو پھر اپنی زبان میں جو اپنی ضرورت ہے وہ دعا مانگے. پہلے اللہ تعالیٰ کی تعریف کریں کہ اللہ آپ رحیم ہے, کریم ہے, مہربان ہے, اور پھر اللہ کی تعریف کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود شریف پڑھے, اور اس کے بعد اپنی جو بھی ضرورت ہے اس تمام کی تمام ضرورت کو اپنی زبان میں مانگے. اللہ تعالیٰ ہر زبان کو جانتا سمجھتا ہے, اور اپنے دل کے جو جذبات ہیں اس کو اللہ کے سامنے پیش کرنا چاہیے, اور پوری یقین کے ساتھ مانگنا چاہیے. جو ان کے لیے سہولت ہو, آسانی ہو, عربی میں ہو یا اردو میں ہو, اپنی جس زبان میں وہ چاہیں, اللہ تعالیٰ ہر زبان کو جانتا اور سمجھتا ہے. انشاءاللہ ان کی دعا قبول ہوگی. جی بہت بہت شکریہ مولانا صاحب. آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی محترمہ کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ ہمیں آندھرا پردیش سے بات کر رہے ہیں. ہمارے شوہر کے بارے میں بات کرنا ہے, ان کو غصہ زیادہ تو آتا ہے. تھوڑا زور سے بات کریں گے آپ؟ غصہ زیادہ آتا ہے ہمارے شوہر کو. ہمارے بچے کے بی ٹیک کر رہا ہے, بدن میں تھوڑا کھل کے سوال کیجئے. سوال آپ کر رہی ہیں, تھوڑا کھل کے سوال کیجئے, زور سے بات کیجئے. ہمارے بچہ بی ٹیک کرتا ہے, پڑھائی کو دل نہیں لگ رہا ہے, بدن میں سر میں سب درد رہتا ہے. اس کو سوال پوچھنا ہے ہمیں کیا. ہمارے شوہر کو وہ زیادہ غصہ بھی آتا رہتا ہے. کے بعد مولانا صاحب کچھ نہیں رہتا. جی کہاں سے بات کر رہی ہیں آپ؟ آندھرا پردیش سے. اچھا ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ. جی مولانا صاحب, یہ ان کا سوال تھا, محترمہ کا بہت آہستہ سے بات کر رہی تھیں کہ یہ اپنے بچے کی طرف سے پریشان ہے, اس کا پڑھائی میں دل نہیں لگتا ہے, اس کی طبیعت خراب رہتی ہے, کوئی مشورہ ہو تو دے دیں ان کو. جی محترمہ نے جو سوال کیا ہے کہ پڑھائی میں بچے کا دل نہیں لگتا ہے, تو اس سلسلے میں یہ ہے کہ گارجین کو چاہیے کہ ان کی پڑھائی میں مدد کریں. مدد کرنے میں یہ ہے کہ ان کی پریشانی کو جاننے کی کوشش کریں کہ کیا دقت ہے, سمجھ میں نہیں آ رہا ہے, یا ان کے جانے آنے میں کوئی پریشانی ہو رہی ہے, یا غلط دوستوں کی وجہ سے کھیل کود میں وہ دھیان زیادہ دے رہے ہیں, پڑھائی نہیں دے رہے ہیں. تو تھوڑا سا گارجین کو اس سلسلے میں محنت کرنی چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ ان کے اس پریشانی کو دور کرنے میں وہ مددگار بنے. اور پھر ان تمام کے بعد یہ کوشش کریں کہ روزانہ صبح کو رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی 3 مرتبہ یہ دعا پڑھ لیں. پڑھ کر کے بچے کو پھونک دیں, اور اگر بچہ یاد کر لے, بچہ خود پڑھ کر کے یہ دعا پڑھ کر کے اگر پڑھنا شروع کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کو, سینے کو کھول دیں گے اور شرح صدر ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ ان کے لیے پڑھنا آسان فرما دیں گے. تو جو بھی صورت ہو, اگر بچہ ابھی پڑھنے کے لائق نہیں ہے یا یاد نہیں ہے تو گھر کے کوئی بھی فرد پڑھائی شروع کرنے سے پہلے 3 مرتبہ یہ دعا پڑھ کے بچے کو پھونک دے. اور اگر بچہ یاد کر لے اور خود پڑھ کر کے شروع کرے تو یہ اور بہتر بات ہوگی. اور طبیعت خراب رہتی ہے ہمیشہ, تو طبیعت خراب رہنے کی وجہ جانے کہ اس کی وجہ کیا ہے, اور ان کی جو وجہ ہے اس کو دور کرنے کی کوشش کریں کہ صحیح وقت پہ وہ کھانا کھائے, صحیح وقت پہ وہ صاف ستھرا رہے, اور جو حفظان صحت کا جو ضابطہ ہے اس کا خیال رکھے. اور بازار کی ادھر ادھر کی غلط چیزیں کھا کر کے عام طور پہ صحت خراب ہو جاتی ہے. اگر ایسی کوئی عادت ہے تو اس پہ کنٹرول کرنے کی کوشش کی جائے. انشاءاللہ اگر یہ سب ہم خیال رکھیں گے تو انشاءاللہ صحت اچھی رہے گی.
اور اللہ تعالیٰ سے صحت کے اچھے مانگنے کے لیے ضروری بھی یہ ہے کہ انسان پاک صاف رہے، صاف ستھرا رہے اور نماز کی پابندی کرے تو انشاءاللہ صحت اچھی رہے گی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر عبادت کے ساتھ اور ثواب کے ساتھ ساتھ صحت کا راز بھی رکھا ہے۔ جسم کے تمام اعضاء درست اور صحیح ہو جاتے ہیں اور جسم کے تمام اعضاء کی اس کے اندر ورزش ایکسرسائز بھی ہو جاتی ہے۔ تو نماز کی پابندی رکھیں اور صفائی ستھرائی کا خاص خیال رکھیں۔ جی بہت بہت شکریہ مولانا صاحب۔ آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی محترمہ کہاں سے بات کر رہی ہیں آپ؟ میں چنئی سے بات کر رہی ہوں۔ سوال پوچھیے اپنا۔ جی ہم ایک گھر بن رہے ہیں، گھر اچھا بنے جیسا دعا کریں، اور گھر کو نام رکھنا کیسا ہے؟ ٹھیک، ہاں ابھی گھر بن کر تیار نہیں ہوا، بن رہا ہے ابھی؟ ہاں بن رہا ہے، اچھی طرح سے بننے کے لیے دعا کریں، اور گھر کو نام رکھنا کیسا ہے، پوچھنا ہے۔ ٹھیک، بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے۔ جی مولانا صاحب، محترمہ کا جو سوال تھا کہ ان کا گھر بن رہا ہے، اچھا گھر بنے اس کے لیے یہ کیا دعا کریں، اور گھر کا نام جو لوگ رکھتے ہیں گھر کا نام رکھنا کیسا ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ گھر بن رہا ہے تو گھر کے بننے کے لیے اللہ تعالیٰ سے مدد کرتے رہیں اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ خیر خوبی کے ساتھ اللہ تعالیٰ گھر کی تعمیر مکمل کر دے، کسی طریقے کی کوئی رکاوٹ نہیں آئے۔ تو ایک تو یہ ہے کہ یہ دعا کریں، اور دعا کرنے کے لیے ایک دعا اور آتی ہے کہ جس وقت خانہ کعبہ کی تعمیر ہو رہی تھی اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ خانہ کعبہ کی دیوار جب تعمیر ہو رہی تھی، اونچی ہو رہی تھی، تو اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے تعمیر کے وقت یہ دعا کی تھی۔ تو بہتر ہو کہ جب کام شروع ہو یا گھر کے لوگ اگر وہاں جائیں تو یہ دعا پڑھیں تو انشاءاللہ گھر کی تعمیر خیر خوبی سے ہوگی اور اس کے اندر کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی۔ اب دوسرا معاملہ یہ ہے کہ گھر کا نام رکھنا کیسا ہے؟ تو گھر کے نام رکھنے میں کوئی مذاقہ نہیں ہے۔ گھر کا نام پہچان کے لیے بھی ہوتا ہے تاکہ اس گلی میں کوئی جائیں تو اس نام سے گھر کو آسانی سے جان لے، پہچان لے کہ ہاں اس نام کا گھر یہی ہے۔ تو یہ نام گھر کے کسی فرد کے نام پہ بھی ہو سکتا ہے، بیٹا ہے، بیٹی ہے، یا گھر کے کوئی بھی معزز آدمی ہے ان کے نام پر بھی آپ گھر رہ سکتے ہیں، یا اس کے علاوہ اور بھی کوئی نام پسند ہے، دارالامن ہے، دارالسلام ہے، یا اس طریقے سے اور بھی کوئی لفظ ہے جو بھی بہتر ہو، کوئی مناسب لفظ ہو تو اس نام کو بھی رکھا جا سکتا ہے۔ اس کے اندر کوئی مذاقہ نہیں ہے، بلکہ نام رہنے سے دوسرے لوگوں کو بھی سہولت ہوتی ہے تاکہ لوگ جان جاتے ہیں کہ فلاں نام کا مکان یہی ہے۔ جی بہت بہت شکریہ مولانا صاحب۔ آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ ٹی وی کی آواز بند کر دیجئے بھائی، کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ معذرت چاہوں گا، آپ کا سوال نہیں لے سکتا ہوں، ٹی وی کی آواز آپ نے بڑھا رکھی ہے۔ آئیے ناظرین ایک دوسرے کالر کو شامل کرتے ہیں اس پروگرام میں، دیکھتے ہیں یہ کالر کہاں سے، ان کا کیا سوال ہے۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی میں لکھیم پور سے بول رہا ہوں۔ جی سوال پوچھے اپنا۔ جی میں امداد خان بول رہا ہوں۔ مولانا صاحب نے حال ہی میں ابھی تھوڑی دیر پہلے یہ مختصر سے ایک دعا کہی تھی درد کے لیے، جی وہ میرا ابا حضور وہ جاننا چاہتے ہیں، وہ تھوڑا چھوٹ گیا، اور درود شریف ایک چھوٹی سی درود شریف ہمیں بتا دیتے تو اچھا تھا۔ ٹھیک، بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے امداد صاحب۔ جی مولانا صاحب، ابھی آپ نے ایک سوال کا جواب دیا تھا جس میں آپ نے درد سے نجات کے لیے دعا بتائی تھی، وہ دعا پھر سے بتا دیں۔ ان کے والد صاحب کو تکلیف ہے، درد ہے، تاکہ جو ہے وہ دعا پھر سے نوٹ کر لیں۔ اور دوسرا ان کا سوال تھا کہ کوئی چھوٹا سا درود شریف بتا دیں جس کو یہ ہر وقت پڑھتے رہیں۔ جی بھائی نے جو ابھی سوال کیا ہے تو پہلے سوال کا جواب یہ ہے کہ درد کے لیے دو دعا میں نے بتائی ہے۔ ایک پہلے وہ چھوٹی سی دعا ہے، یہ بھی قرآن کریم کی آیت کریمہ ہے، وَإِذَا بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ، اس کو 21 مرتبہ پڑھنا ہے
اور جہاں پہ درد ہو وہاں پہ ہاتھ رکھ کے پڑھنا ہے، اور پڑھنے کے بعد 21 مرتبہ پڑھنے کے بعد اس کو وہیں پہ پھونک دینا ہے۔ تو یہ بہت چھوٹی سی دعا ہے، وَإِذَا بَطَشْتُمْ جبارین، قرآن کریم کے اندر یہ آیت کریمہ ہے۔ اور دوسری دعا آتی ہے جو درد کے لیے بہت مجرب ہے، یہ بھی قرآن کریم کی آیت کریمہ ہے، وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا۔ اس کو 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ تو انشاءاللہ اس دعا کو پڑھنے کی وجہ سے درد کے اندر بہت جلد اللہ تعالیٰ افاقہ عطا فرمائیں گے اور بہت فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ اور دوسرا سوال ان کا یہ تھا کہ کوئی مختصر سی درود شریف بتا دی جائے۔ جی، تو درود شریف میں جو بھی دعا یاد ہو، درود شریف بہت طرح کی ہے، اور جو آپ کے لیے پڑھنا آسان ہو، جو یاد ہو جائے آپ اس کو پڑھتے رہیں۔ اسی میں ایک مختصر سی درود شریف یہ ہے، اللہم صلی علی رسولہ النبی الامی، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم۔ یہ ایک لائن کی درود شریف ہے۔ تو اسی طریقے کی آپ کو جو بھی درود شریف آسان لگے، جو یاد ہو جائے، برابر درود شریف کا ورد رکھیں۔ انشاءاللہ جب تک آپ درود شریف پڑھتے رہیں گے اللہ کی رحمت میں رہیں گے، اللہ کے رحمت کا نزول آپ کے اوپر ہوتا رہے گا۔ اللہم صلی علی رسولہ النبی الامی۔ اور دوسرا درود شریف بہت مختصر ہے، اللہم صلی علی سیدنا وعلی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم۔ یہ مختصر درود شریف ہے۔ جی، بہت بہت شکریہ مولانا صاحب۔ آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی محترم، کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی میں رمضان بول رہا ہوں کشمیر سے۔ رمضان؟ جی سر۔ جی کشمیر سے بات کر رہے ہیں۔ یہ پوچھنا تھا کہ میرا ایک بیٹا ہے، 8 سال کی عمر ہے اس کی آج۔ جی۔ 3 سال کی عمر تک اس کی آواز اچھی طرح سے وہ بات کرتے تھے۔ تو ہمارا دوسرا بیٹا ہوا جب پہلا 3 سال کا تھا، تب سے اس کی زبان کے اندر وہ ہکلاٹ جیسی آ گئی، رک رک کے بات کرتا ہے۔ جی ٹھیک ہے، اور کوئی سوال آپ کا؟ جی نہیں، ڈاکٹر وغیرہ کو دکھایا تو وہ کہتے ہیں کہ اس طرح سے کوئی پرابلم نہیں ہے، پیدائشی کوئی نقص نہیں ہے۔ تو تب سے دوسرا بیٹا جب ہوا تو تب سے اس کی زبان کے اندر وہ ہکلاٹ جیسی آ گئی۔ دوسرا بیٹا جب پیدا ہوا تب سے جو ہے آپ کا بڑا بیٹا جو ہے وہ ہکلا رہا ہے۔ جی۔ اب دوسرے بیٹے کی پیدائش کب ہوئی ہے؟ کتنے سال کا ہے وہ؟ جی دوسرا بیٹا کتنا بڑا ہے؟ وہ آج 4 سال کا ہے، 4 سال، 8 سال کا، 5 سال کا۔ جی بہت بہت شکریہ کشمیر سے کال کرنے کے لیے۔ جی مولانا صاحب کس طرح سے بھائی کی رہنمائی فرمائیں گے؟ ان کا جو بیٹا ہے ابھی 8 سال کا ہے، جب وہ 3 سال کا تھا تب تک صحیح بات کرتا تھا، لیکن اب وہ ہکلاتا ہے۔ جی بھائی نے جو ابھی سوال کیا ہے اس سلسلے میں لکنت کے لیے، ہکلانے کے لیے 2 دعا بہت ہی مجرب ہے۔ ایک دعا تو وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سکھلایا تھا۔ آتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان کے اندر بھی کچھ معمولی سی اس طریقے کی کوئی تکلیف تھی کسی خاص وجہ سے، تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے جو قرآن کریم کے اندر دعا بتایا وہ دعا ہے وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي۔ آتا ہے کہ وہ بچے کو صبح کو زبان کو نکالنے کے لیے اور زبان کی نوک پہ کو پکڑ کر کے ہاتھ سے اس کو 11 مرتبہ پڑھیں، وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي۔ اور بچہ اگر اس کو یاد کر لے، 8 سال کا ہے تو یاد کر سکتا ہے، تو یاد کر لینے کے بعد یہ ہے کہ وہ بچہ صبح شام اس کو پڑھے وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي، تو انشاءاللہ وہ زبان کی جو لکنت ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ تو یہ اس کے لیے زبان کی لکنت کے لیے ایک دعا یہ بہت مجرب ہے جو اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے۔ اور دوسری دعا یہ بھی قرآن کریم کے اندر آیا ہے، افصح منی لسانا، افصح منی لسانا۔ یہ بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بتایا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی تھی کہ اے اللہ مجھ سے میرے بھائی کی زبان زیادہ بہتر ہے، آپ ان کو میرے ساتھ کر دیجئے۔ تو وہ بھی زبان ہی سے متعلق یہ دعا ہے، افصح منی لسانا۔ اس کو بھی 11 مرتبہ پڑھیں گے تو انشاءاللہ زبان کی لکنت ختم ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ ان کی زبان کو فصیح بنا دیں گے اور اچھا بنا دیں گے۔ جی بہت بہت شکریہ مولانا صاحب
नाजरीन आप देख रहे हैं प्रोग्राम दुआ और दवा। वक्त हो चला यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का। नाजरीन ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं हमारा ये लाइव फ़ोन इन प्रोग्राम दुआ और दवा, और आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं मशहूर और मारूफ आलिम दीन डॉक्टर मौलाना मोहम्मद आलम कासमी साहब, जो हमारे पटना के स्टूडियो में तशरीफ़ फरमा है। ब्रेक के बाद मौलाना साहब एक बार फिर आपका खैर मकदम है। आपका भी खैर मकदम, शुक्रिया। और नाज़रीन ब्रेक के बाद कुछ और कॉलर्स को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा सवाल है मौलवी साहब से। मोहतरमा कहाँ से बात कर रही हैं आप? अहमदाबाद गुजरात से। जी सवाल पूछिए। मेरी एक सहेली है, उसका शरीर बहुत दुआता है, उसके हिसाब से उसकी कमर न उसके पाँव बहुत ही दुखते हैं। और आपकी जो सहेली है, हाँ, उसका शरीर बहुत दुआता है जी। और उसके हिसाब से कमर ने पाँव उसके बहुत दुखते हैं, पेशाब भी हो जाती है उसको कपड़ों में, इतनी तकलीफ है उसको। ठीक, इसके लिए कोई दुआ बता दीजिए। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। जी मौलाना साहब क्या जवाब देना चाहेंगे? अभी मोहतरमा ने जो सवाल किया है, इनकी जो सहेली है उनके हाथ पैरों में तकलीफ़ है, कमर में तकलीफ़ है, दर्द है, और वो जो है पेशाब के कतरे भी जो है निकल जाते हैं। उन सब से बचने के लिए कोई दुआ वगैरह हो, वजीफ़ा वगैरह हो तो बता दें। मोहतरमा ने जो अभी सवाल किया है, एक तो यह है कि उनको हाथ पाँव में तकलीफ़ रहती है, और यह है कि मसाने की भी कमज़ोरी है जिससे कतरात टपक जाते हैं। तो इस सिलसिले में यह है कि और जो दुआएं कर रही हैं, दुआ के साथ साथ इस दुआ को ज़रूर इसमें शामिल कर लें। वईदा मरिस्तु फ़हुवा यशफ़ीन, और ये दुआ भी अल्लाह ताला ने कुरान करीम के अंदर सिखलाया है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बताया था, और उसी दुआ को अगर पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह उन्हें शिफा नसीब होगा। वईदा मरिस्तु फ़हुवा यशफ़ीन, कि जब मैं बीमार हो जाता हूँ तो अल्लाह ही ताला की ज़ात है जो शिफा देने वाली है। तो इस दुआ को पढ़ें। इस दुआ को पढ़ने के लिए ये है कि रोज़ाना सुबह को 7 मरतबा इस दुआ को पढ़ें, और पढ़ने के बाद अल्लाह ताला से दुआ करें तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला उन्हें शिफा देंगे। और मसाना की कमज़ोरी के लिए है इन्नल्लाह हुवा रज़्ज़ाक़ु ज़ुल क़ुव्वतिल मतीन, इन्नल्लाह हुवा रज़्ज़ाक़ु ज़ुल क़ुव्वतिल मतीन। ये कुरान करीम के अंदर दुआ है। तो इससे उनके जो भी कमज़ोरी है कमर के अंदर, या मसाने की कमज़ोरी, या और भी जो हाथ पाँव में तकलीफ़ रहती है, इन सब के लिए इंशाअल्लाह ये दुआ बहुत ही मुजरब है कि इन्नल्लाह हुवा रज़्ज़ाक़, अल्लाह ताला हर चीज़ को रोज़ी देने वाला है, और वो बहुत ही ज़बरदस्त है और हर चीज़ को दुरुस्त करने वाला है। तो इंशाअल्लाह ये दुआ से उन्हें फ़ायदा पहुँचेगा। इन्नल्लाह हुवा रज़्ज़ाक़ ज़ुल क़ुव्वतिल मतीन, इस दुआ को भी वो अपनी दुआओं के अंदर शामिल कर लें। इसको भी 7 मरतबा पढ़ना है। जी बहुत बहुत शुक्रिया मौलाना साहब। आइए नाजरीन एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी मोहतरमा कहाँ से बात कर रही हैं आप? जी मेरठ से शहनाज बात कर रहे हैं। जी मेरठ से शहनाज। जी शहनाज साहब सवाल पूछिए अपना। जी मेरा एक तो ये है कि मौलाना जी से दरख्वास्त है कि वो घर में दुआ इसलिए कर दें कि हमारे यहाँ चैन अमन और सुकून रहे, बच्चे ठीक भी है, और ये है कि अगर मेरा कहना मानने में थोड़ा आनाकानी करते हैं वो। आपके बच्चे आपका कहना नहीं मानते हैं? जी। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 4 बच्चे हैं। और कोई सवाल आपका? जी एक सवाल मेरा ये है कि मेरी सहेली है, उसकी बेटी है। अब वो जो है अल्लाह का शुक्र है, उसकी दीनदार लड़की है, वो काफी एक तो दिल से होते हैं और एक देखने से होते हैं। वो दिल से ही है, तहज्जुद गुजार भी और ये भी, मगर वो जो है हिजाब में रहती है। जी। अब जब वो रिश्ते वाले आते हैं तो रिश्ते में फिर बात नहीं बनती, उनके दिमाग में कुछ कुछ रहता है। अब आजकल जो है लड़के भी आ रहे हैं, लड़के के बाप भी आते हैं, भाई भी आते हैं। वो कहती है मम्मी मुझे ऐसे नहीं आ रहा सामने उनके, मैं सर ढक के ही आऊंगी और मैं ऐसे नहीं आऊंगी। जी। अब इस वजह से रिश्ते की बात होते होते भी फिर वो हो जाती है। वो कह रही मैं लेडीज को दिखा सकती हूँ अपने बाल, मगर मैं उन्हें नहीं दिखाऊंगी, जेंट्स को। ठीक। पढ़ी लिखी, समझदार, हाइट है, सब कुछ अच्छी है, मगर किस्मत में अभी रिश्ता नहीं हो पा रहा, घर वाले बड़े परेशान हैं। और एक मेरा सवाल ये है कि उनका बेटा है उन्हीं का, और उसने जो है गैर बिरादरी की लड़की पसंद कर ली, और वो कहता है कि चाहे कुआरा रहूंगा मैं शादी नहीं करूंगा।
اور کروں گا تو اسی لڑکی سے کروں گا, تو کچھ اس کا دل بدل جائے اس لیے. ٹھیک, بہت بہت شکریہ شہناز صاحبہ کال کرنے کے لیے میرٹھ سے. جی مفتی صاحب, ان کے 3 سوال ہیں محترمہ کے. پہلا سوال یہ ہے کہ ان کے بچے جو ہے فرما بردار نہیں ہیں, ان کا کہنا نہیں سنتے ہیں, کوئی دعا وغیرہ ہو تو بتا دیں تاکہ ان کے بچے جو ہے ان کے کہنے پر عمل کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ محترمہ نے جو سوال کیا ہے, ان کا 3 سوال ہے. پہلا سوال یہ ہے کہ بچے ان کی بات نہیں مانتے ہیں اور نافرمانی کرتے ہیں, تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر وہ دعا بتائی ہے, رب اصلح لی ذریتی انی تبت الیک و انی من المسلمین. یہ دعا اولاد کی صالحیت کی ہے. اس کا مفہوم ہے کہ ہمارے رب اصلح لی ذریتی, ہمارے آل اولاد کو آپ صالح بنا دیجئے, نیک بنا دیجئے. انی تبت الیک, اے اللہ میں آپ ہی کی طرف متوجہ ہوتا ہوں, و انی من المسلمین, اور میں آپ کے فرما برداروں میں سے ہوں. تو یہ دعا اولاد کے صالحیت کے لیے بہت ہی مجرب ہے. رب اصلح لی ذریتی انی تبت الیک و انی من المسلمین. اور دوسری دعا ہے رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا. یہ بھی اولاد کے فرما بردار نیک بننے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ دعا قرآن کریم کے اندر نازل فرمایا ہے. تو یہ دعا کو بھی پڑھیں. دونوں دعا کو پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ روزانہ بہتر یہ ہے کہ صبح کے وقت اور رات کے سوتے وقت 2 وقت کم از کم 7 مرتبہ یہ دعا کو پڑھ کر کے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں. اور اگر بچہ سامنے میں ہو تو یہ دونوں دعا کو 7 مرتبہ پڑھ کر اول اور آخر 3 مرتبہ درود شریف پڑھ کر کے بچے کو پھونک دے, تو انشاءاللہ بچے کے اندر صالحیت پیدا ہو جائے گی, بچہ نیک اور صالح ہو جائے گا. محترمہ کا دوسرا سوال یہ تھا کہ ان کی سہیلی ہیں, بہت ہی دیندار ہیں, اچھی ہیں, تہجد گزار بھی ہیں, لیکن مناسب رشتہ نہیں آتا ہے, اور آتا ہے تو وہ تکمیل تک نہیں پہنچ پاتا ہے, وہ رشتہ ختم ہو جاتا ہے, منقطع ہو جاتا ہے. تو اس سلسلے میں ان کی سہیلی کے لیے 2 دعا ہے. ایک دعا تو یہ ہے جو قرآن کریم کے اندر اللہ نے فرمایا ہے, یہ دعا کو پڑھیں, وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ. اس دعا کو روزانہ 7 مرتبہ پڑھنا ہے. ایک دعا یہ ہوئی, روزانہ 7 مرتبہ اس دعا کو پڑھنا ہے, وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ. اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ہفتے میں ایک روز جمعہ کا دن ختم کر کے, جمعرات کا دن ختم کر کے جمعہ کی جو رات ہے اس رات کو سونے سے پہلے, کھانے پینے سب چیز ضرورت سے فارغ ہونے کے بعد جب سونے کا ارادہ ہو اس وقت وضو کر کے پہلے 3 مرتبہ درود شریف پڑھیں, اس کے بعد 7 مرتبہ سورہ رحمان پڑھیں, پھر اس کے بعد 3 مرتبہ درود شریف پڑھیں, اور اسی وضو سے وہ سو جائیں. انشاءاللہ غیب سے اللہ تعالیٰ ان کی سہیلی کے لیے رشتے کا انتظام بھی فرما دے گا, اور مناسب رشتہ اللہ تعالیٰ غیب سے اس کی کوئی شکل پیدا فرما دیں گے. جی تیسرا سوال ان کا یہ تھا کہ ان کے کوئی عزیز ہیں جو غیر برادری سے کہ ان کی جو سہیلی ہے انہی کا بیٹا, ان کی جو سہیلی ہے ان کا ہی بیٹا ہے, اور وہ جو ہے غیر برادری کی جو لڑکی ہے اس سے وہ محبت کر بیٹھے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم اسی لڑکی سے شادی کریں گے. تو اس سلسلے میں ایک تو یہ رائے یہ ہے کہ عام طور پہ جو ہمارے ہاں جو پرانی روایت چلی آتی ہے کہ برادری واد, تو یہ برادری کی کوئی وجہ نہیں ہے. اگر وہ لڑکی ٹھیک ہے, مناسب ہے, دیندار ہے اور ہر اعتبار سے ٹھیک ہے, تو برادری کوئی معنی نہیں رکھتی ہے. برادری کی وجہ سے اسی گھر کے لوگ اس کے اندر رکاوٹ ڈالیں تو یہ برادری واد سے آدمی کو بچنا چاہیے. یہ برادری کوئی چیز نہیں ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے تعارف کے لیے, پہچان کے لیے یہ ساری چیزیں ہیں کہ تاکہ پہچان میں آ جائے کہ کون کس خاندان کا ہے. اس سے اونچ نیچ یا بڑائی چھوٹائی کا معیار اس سے نہیں سمجھ میں آتا ہے. بڑائی چھوٹائی کا معیار اللہ نے فرمایا ہے کہ شادی 4 وجہ سے ہوتی ہے. تنکح المرأة لأربع لمالها ولجمالها ولحسبها ودینها. یہاں پہ 4 وجہ بیان کی گئی ہے کہ شادی کی بنیادی وجہ 4 ہے. ان 4 میں سے
3 کی تشریح نہ کر کے ہم چوتھی کی تشریح کرتے ہیں کہ اس کے اندر اللہ نے فرمایا ہے کہ آخری وجہ اس کے شادی کی یہ ہے کہ دین کی بنیاد پر شادی ہو اور فرمایا کہ فظفر بذات الدین، دینداری اور ماحول کی بنیاد پر اگر رشتہ ہوتا ہے تو اس کے اندر پائیداری ہوتی ہے، اس میں کہیں پہ ذات برادری یہ سب نہیں ہے۔ اور اگر مزاج کے اندر یکسانیت ہے، ماحول کے اندر یکسانیت ہے اور ہر اعتبار سے ٹھیک ہے تو گارجین کو بھی چاہیے کہیں نہ کہیں رشتہ کرنا ہے۔ صرف برادری کی وجہ سے یہ کسی رشتہ کے مخالف ہونا یہ مناسب نہیں ہے۔ اور اگر ایسا لگتا ہے کہ وہ ہمارے ماحول اور ہماری اس کے خلاف ہے اور وہ ہمارے اس کے آنے کی وجہ سے ہمارے ماحول کے اندر خراب اثر پڑے گا تو پھر اس کی دوسری وجہ ہے، تو پھر اس کے لیے کوشش کرنا چاہیے اور اس کے لیے یہ ہے کہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس کو صحیح سمجھ بوجھ عطا فرمائے۔ اور اس کے لیے دعا بھی آتی ہے وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، یہ دعا بھی آتی ہے کہ اس کا نام لکھ کر کے لڑکی کا اور لڑکے کے والد کا نام لکھ کر کے اور اس کے درمیان اگر پڑھ کر کے اس کو کچھ کھلا دیا جائے تو انشاءاللہ ان دونوں کے درمیان اگر غلط محبت ہے، غلط طریقے پر ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس سے اس کو الگ کر دے گا۔ جی بہت بہت شکریہ مولانا صاحب۔ آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم، ٹی وی کی آواز بند کر دیجئے۔ وعلیکم السلام۔ جی محترم ٹی وی کی آواز بند کر دیجئے۔ ہلو جی کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ؟ مہاراشٹر سے۔ سوال پوچھیں اپنا۔ 2 سال سے میرے کو بہت تکلیف ہے، بہت پریشانی ہے۔ کیا تکلیف، کیا پریشانی ہے؟ کاروبار میں پریشانی ہے بہت زیادہ، نفع بالکل سب نقصان ہوتا ہے جب کاروبار کرتا ہوں۔ جی ٹھیک، بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے مہاراشٹر سے۔ جی مولانا صاحب کس طرح سے ان کی رہنمائی فرمائیں گے؟ 2 سال سے ان کے کاروبار میں کوئی ترقی نہیں ہو رہی جس کی وجہ سے یہ بہت پریشان ہے، کوئی دعا یا وظیفہ وغیرہ ہو تو بتا دیں آپ۔ بھائی نے جو کہا ہے اس سلسلے میں ایک دعا تو یہ ہے کہ روزانہ یہ صبح اور شام 101 مرتبہ یا رزاق یا رزاق اس کا ورد کریں۔ اللہ تعالیٰ بہت زیادہ روزی دینے والا ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے، تو یا رزاقوں کا ورد یہ کم از کم 2 مرتبہ 101 مرتبہ، ایک مرتبہ میں 101 مرتبہ پڑھنا ہے یا رزاق یا رزاق۔ اسی طریقے سے پھر شام کو یا رزاق 101 مرتبہ پڑھنا ہے، تو یہ یا رزاقوں کا ورد کریں۔ اور اس کے بعد روزانہ صبح کو اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وہو القوی العزیز، اس کو صرف 7 مرتبہ پڑھیں تو اللہ تعالیٰ بہت ہی لطیف ہے، مہربان ہے اپنے بندوں کے اوپر، اور رزق کے لیے کہیں نہ کہیں سے کوئی دروازہ کھول دیتے ہیں، تو اس دعا کو بھی وہ شامل کریں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کے کاروبار کے اندر خیر و برکت کا معاملہ فرمائیں گے۔ اور تیسرا طریقہ وہ ضرور کریں کہ جب بھی گھر سے نکلنے لگے تو نکلنے سے قبل صبح کو سورہ یاسین کی 1 مرتبہ تلاوت ضرور کر دیں۔ یہ سورہ یاسین کی تلاوت عام طور پہ لوگ سمجھتے ہیں کہ موت کی آسانی کے لیے، صرف اسی کام کے لیے نہیں ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ بندہ جس مقصد کے تحت اس سورہ کو پڑھتا ہے روزانہ ایک مقصد کو اللہ تعالیٰ ضرور پورا فرماتے ہیں۔ تو کاروبار کی ترقی یا خیر و برکت کے لیے روزانہ صبح کو سورہ یاسین پڑھ کے جائیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے خیر کے دروازوں کو کھول دیں گے۔ تو یہ 3 طریقہ میں نے بتایا ہے اور یہ تینوں آسان طریقہ ہے، اس کو اپنی زندگی کے اندر اس کو داخل کر لیں، اپنے معمولات میں شامل کر لیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کی پریشانی کو دور فرما دیں گے انشاءاللہ۔ بہت بہت شکریہ مولانا صاحب۔ آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی محترمہ کہاں سے بات کر رہی ہیں آپ؟ بنگلور سے بول رہے ہیں۔ جی ابھی جو درس کے لیے بولے تھے نا دعا وَمِنْهَا خَنْزَلْنَا، وہ دعا چھوٹی دعا بولے، 2 دعائیں بولے نا، وہ لکھ نہیں سکے۔ کس مرض کے لیے بولی تھی؟ سر کے درد کے لیے۔ سر کے درد کے لیے بولے تھے نا، ابھی جو دعائیں بولے تھے 2 دعائیں وہ لکھ نہیں سکے، ٹھیک ہے اس کے لیے بولنا۔ ہیلو جی جی
ٹھیک ہے. ویسے یہ بتا دوں محترمہ، یہ ہمارا پروگرام جو ہے نا یوٹیوب پر بھی آپ 2 گھنٹے کے بعد دیکھ سکتی ہیں، اور اس میں پھر جو ہے دعا آپ آرام سے لکھ سکتی ہیں، اس کو یاد کر سکتی ہیں. بہت بہت شکریہ. آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں یہ کالر کہاں سے، ان کا کیا سوال ہے. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی میں یہی سری نگر سے ہوں. جی سری نگر سے بات کر رہے ہیں، سوال پوچھیے بھائی، سوال کریں اپنا. جی میں سری نگر سے ہوں. سوال یہ ہے کہ میں آج سے 2-3 مہینے پہلے درخت سے گر گیا، اخروٹ کے درخت سے. کہاں سے درخت سے گر گئے تھے؟ جی 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 جی. وہ درخت کاٹنا تھا، سوکھا تھا، مسجد کے حمام کے لیے لینا تھا. جی تو سوال کیا ہے آپ کا؟ 2-3 ماہ پہلے آپ جو ہے درخت سے گر پڑے تھے، تو آپ کے چوٹ لگ گئی ہوگی. سر میں چوٹ لگ گیا، بازو جو ہاتھ ہے نا، ہاتھ کے جوائنٹ دونوں میں سرجری ہوا. سر میں بھی بہت چوٹ لگ گیا. اللہ رحم کر. اب شکر ہے خدا کا ٹھیک ہوا. جی اس میں اب جو خیر گبر کرنے کے لیے آتے ہیں بولتے ہیں، کوئی بولتا ہے جادو ٹونا ہے، کوئی بولتا ہے نظر لگ گیا. یہی میں کنفیوز ہو گیا کہ کیا مسئلہ، اگر دونوں میں سے کچھ ہے تو کیا کریں ہم. جی ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. جادو ٹونا ایسا کچھ نہیں ہے. مفتی صاحب سے، مولانا صاحب سے آپ کے سوال کا جواب لے لیتے ہیں. آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ جی مولانا صاحب کس طرح سے بھائی کی رہنمائی فرمائیں گے کہ 2-3 ماہ پہلے یہ درخت پہ چڑھے تھے اور وہاں سے گر گئے، تو ان کے چوٹ بھی لگ گئی، سر میں چوٹ لگ گئی اور دونوں ہاتھوں میں چوٹ لگ گئی، جس کی وجہ سے ان کی سرجری بھی ہوئی. ابھی الحمدللہ بہتر طبیعت ہے، لیکن ان کی جو دوست احباب ہیں، رشتہ دار ہیں، وہ یہ بول رہے ہیں کہ آپ کو نظر لگ گئی، کوئی کہہ رہا ہے کہ جادو ٹونا کروا دیا ہے. کیا کریں، یہ پریشان ہے. جی بھائی نے جو کہا ہے، تو ایک تو یہ ہے کہ ذہن سے یہ بات نکال دیں کہ کسی نے جادو ٹونا کیا ہے. اور اگر ایسا کوئی کہتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزانہ صبح کو قل هو اللہ احد 3 مرتبہ، قل اعوذ برب الفلق 3 مرتبہ، قل اعوذ برب الناس 3 مرتبہ، یہ تینوں سورہ کو 3 مرتبہ پڑھ کر کے اپنے دونوں ہاتھ کو پھونکیں، اور پھر دونوں ہاتھ کو سر سے لے کے پاؤں تک آگے والا جو حصہ ہے اس کو ایسے پھیریں گے، تو انشاءاللہ اگر کسی بھی طریقے کا کوئی ہے تو وہ سب ختم ہو جائے گا. جادو ٹونا اور جس کا بھی شبہ ہے تو انشاءاللہ اس کے جتنے اثرات ہیں وہ زائل ہو جائیں گے. اور یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر اسی طرح کی چیزوں کو دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس سورہ کو نازل فرمایا ہے. تو یہ بہت آسان ہے، اکثر لوگوں کو یاد بھی رہتی ہے یہ دعا. قل اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، یہ تینوں سورہ کو 3 مرتبہ پڑھ کر کے صبح شام اپنے جسم کے اوپر ہاتھ کو پہلے پھونک لیں گے، اور دونوں ہاتھ کو پھر سامنے کا جو حصہ ہے اس کے پر ہاتھ کو پھیریں گے، تو انشاءاللہ اس طرح کی کوئی بھی چیز ہوگی وہ سب زائل ہو جائے گی. اور ذہن کے اندر اس طریقے کے توہمات کو اور غلط چیز کو پالنا نہیں چاہیے. سب کچھ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے. اللہ پہ پورا یقین رکھے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر شفا رکھا ہے. وہ ساری کی ساری چیزیں اگر کچھ ہوگی بھی تو وہ سب زائل ہو جائیں گی. جی بہت بہت شکریہ مولانا صاحب. اور آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی محترم کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ بقانی سے بات کر رہا ہوں، ضلع جلال راجستھان سے. جی سوال میری پوچھیے. والدہ 10 سال سے بیمار ہے. ٹی وی کی آواز بند کر دیجیے. ٹی وی کی بھی آواز آ رہی ہے، آپ کی بھی آواز آ رہی ہے. 10 سال سے آپ بیمار ہیں. ہاں 10 لکوے کی شکار ہے، اور ہاتھ پیر میں درد رہتا، پوری رات نیند نہیں آتی ہے. اس کو بولتی بھی نہیں ہے، بولنے کے لیے بھی بتائے کوئی وظیفہ کرنے کے. جی جی ٹھیک. جی مولانا صاحب کس طرح سے بھائی کی رہنمائی فرمائیں گے؟ ایک تو یہ ہے کہ بھائی نے جو فرمایا کہ 10 سال سے یہ پریشان ہیں اور ان کو ہاتھ پاؤں میں بہت درد رہتا ہے، تو درد کی دوا بھی بیان کی گئی ہے. وہ دعا کو بھی استعمال کریں، انشاءاللہ درد کے لیے بہت مفید رہے گا. وَإِذَا بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ، یہ دعا کو پڑھنا ہے 21 مرتبہ. وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا. اس کو 11 مرتبہ پڑھ کر کے جہاں پہ درد ہے اس کو پھونکیں، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کو افاقہ بھی عطا فرمائیں گے، اور جو پریشانی ہے اللہ تعالیٰ اس پریشانی کو بھی دور فرمائیں گے. یہ دونوں دعا ان کے لیے بہت ہی
بہتر رہے گی اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کی پریشانی کو اس کی وجہ سے دور فرما دیں گے. اور دوسری رائے یہ ہے کہ کوشش کر کے نماز کی پابندی کریں تو انشاءاللہ جو جوڑ وغیرہ کے جو درد ہوتے ہیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کے اندر بہت شفا رکھا ہے. جسم کے تمام اعضاء نماز کے اندر استعمال ہوتے ہیں تو اس کی وجہ سے بھی یہ بیماریاں پریشانیاں جو جوڑ وغیرہ کی ہے وہ بھی دور ہو جاتی ہے. تکلیف ہوگی لیکن وہ نماز کی مکمل پابندی کریں تو انشاءاللہ ان کے لیے اور آسانی ہوگی اور جو بھی چیزیں ہوگی وہ سب دور ہو جائیں گی. جی بہت بہت شکریہ مولانا صاحب. آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. ہاں وعلیکم السلام. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی محترم کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں کشمیر سے بول رہا ہوں. سوال پوچھیے اپنا. پہلے میرے طرف سے یہ نیوز 18 کے تمام اراکین کو نئے سال کی مبارکبادی. جی بہت بہت شکریہ. آپ کو بھی نیا سال مبارک ہو. ہمارا یہ دعا ہے تمام بنی نوا انسان خصوصاً مسلمانوں کے لیے یہ سال اچھا نکلے. آپ بھی دعا کیجئے, ہم بھی کریں گے. جی آمین. تو ہمارا سوال یہ ہے کہ جو مہینے میں دن ہوتے ہیں یا ہفتے میں کوئی وار ہوتی ہے جیسے سوموار منگلوار یا مہینے میں 13 تاریخ تو 20 تاریخ, کیا کوئی ہم کام کر سکتے ہیں؟ یہ اس میں کچھ لوگ بولتے ہیں کہ یہ تاریخ ٹھیک نہیں ہے, یہ تاریخ ٹھیک ہے. قرآن اور سنت کی روشنی میں بتائے کیا تمام دن کسی اچھے کام کے لیے ٹھیک ہے یا اس میں کوئی مخصوص تاریخ یہ ٹھیک نہیں ہوتا ہے؟ اور میرا دوسرا سوال یہ ہے, میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ بیچ بیچ میں ہم کو کبھی گاڑی کا نقصان ہوتا ہے یا ہمارے جو یہاں میوے باغات ہے ان کا بھی کبھی کبھی تھوڑا بہت نقصان ہوتا ہے. اس کے ازالہ کے لیے کوئی دعا بتائیے. بیچ بیچ میں کس چیز کا نقصان ہوتا ہے؟ کبھی بیچ بیچ میں کبھی گاڑی ہمارے پاس ہوتی ہے جو اپنی گاڑی استعمال کرتے ہیں, کبھی کبھی اس میں سال میں کبھی کبھی تھوڑا نقصان ہوتا ہے. یا جو ہمارے باغات ہے تو کبھی نہ کبھی ایک سال یا دوسرے سال کبھی تھوڑا بہت نقصان ہوتا ہے. جی تو اس کے لیے دعا بتائے تاکہ ہم نقصان سے بچ جائے. ٹھیک ہے. اور کوئی سوال آپ کا؟ بس فی الحال. اچھا ایک چیز یہ پوچھنا چاہوں گا کہ جیسے آپ سے کہا کہ 13 تاریخ کو کام نہیں کرنا چاہیے, 19 تاریخ کو کام نہیں کرنا چاہیے, تاریخیں جو ہیں صحیح نہیں, یہ کس نے کہا؟ کسی ملنے والے نے کہا یا کسی ایک اچھے انسان نے جو پڑھا لکھا ہے؟ نہیں, نہ کتاب میں پڑھا ہے نہ قرآن میں پڑھا ہے, لیکن کوئی بولنے والا ہوتا ہے کہ جو 13 تاریخ ہے تو 20 تاریخ ہے یا کوئی اور کوئی تاریخ ہے, تو کوئی تاریخ ٹھیک ہوتا ہے کوئی تاریخ ٹھیک نہیں ہوتا ہے. جی بہت بہت شکریہ. مفتی صاحب سے آپ کے سوال کا جواب لے لیں گے. دوسری چیز جیسا کہ آپ نے کہا کہ آپ نے کہیں کتابوں میں بھی نہیں پڑھا ہے, قرآن پاک میں بھی اس کا ذکر نہیں آیا, تو جو لوگ اگر اس طرح کا کنفیوژن جو ہے پھیلاتے ہیں ان کی بات پر آپ عمل نہ کریں, بالکل بھی دھیان نہ دیں. مولانا صاحب سے آپ کے سوالوں کے جوابات لے لیتے ہیں. جی مولانا صاحب, جس طرح سے آپ نے بھائی کا سوال سنا, کشمیر سے سوال تھا کہ مہینے کی جیسے 13 تاریخ ہے یا 19 تاریخ ہے, کچھ لوگ بولتے ہیں کہ مہینے کی جو یہ کچھ تاریخیں ہیں ان میں کوئی اچھا کام نہیں کرنا چاہیے, تو یہ بات کہاں تک درست ہے؟ بھائی نے جو سوال کیا ہے, ایک تو یہ ہے کہ یہ اسلام کے اندر اس طریقے کی کوئی چیز نہیں ہے. سارے دنوں کو, ساری تاریخ کو اللہ ہی نے بنایا ہے, اور یہ عقیدہ ہے کہ ان چیزوں کے اندر دن اور تاریخ اور چاند ستارے اس کے اندر کوئی چیز نہیں ہے, سب کچھ اللہ کے حکم سے ہے. اللہ کے حکم کے بغیر کچھ نہیں ہے. اگر سب کچھ انسان کے اختیار میں ہوتا تو ہر انسان ان چیزوں کو جان لیتا اور انسان کا کوئی نقصان ہی نہیں ہوتا. لیکن اللہ نے سب چیز کو اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے. وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ, کہ ایک پتا بھی ہلتا ہے تو اللہ کے علم میں ہے اور اس کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہوتا ہے, تو یہ جاننا چاہیے. اور جتنے بھی دن ہیں, تاریخ ہے, یہ سب اللہ نے بنائے ہیں. تو دنوں کے اندر یا کسی چیز کے اندر فائدہ اور نقصان کی صلاحیت نہیں ہے, فائدہ اور نقصان اللہ کے حکم سے ہوتا ہے, یہ ماننا چاہیے. اس لیے اس طریقے کے توہمات غلط ہیں. دنوں کے بارے میں بھی جو آتا ہے, یہ دنوں کے بارے میں بھی کوئی منحوس دن نہیں ہے, کوئی منحوس تاریخ نہیں ہے. البتہ دنوں میں جمعہ کو تھوڑا سا عبادت کے اعتبار سے افضل بتایا گیا ہے کہ یہ دنوں کا سردار ہے. لیکن دنوں میں جس دن بھی جو کام شروع کر دے, اللہ کا نام لے کے شروع کریں, انشاءاللہ اس کے اندر خیر ہو جائے گا. اور اگر اچھا دن ہے, جمعہ کا دن بھی ہے, لیکن اللہ کے نام کے لیے کے بغیر اگر کوئی کام شروع کریں گے تو اللہ کی رحمت اس میں شامل نہیں ہوگی. تو یہ جو بھی کام ہو اللہ کا نام لے کر کے شروع کریں, انشاءاللہ اللہ تعالیٰ
اس کے اندر خیر و برکت کو شامل فرمائیں گے۔ تو یہ عقیدہ اور یہ چیز ذہن سے نکال دینا چاہیے۔ جی دوسرا سوال ان کا یہ تھا کہ کبھی باغات میں نقصان ہو جاتے ہیں، کبھی گاڑی میں نقصان ہو جاتا ہے۔ یہ تو ایک فطری چیز ہے، کاروبار یا تجارت جو بھی ہے اس میں نفع نقصان ہوتا رہتا ہے، اس سے پریشان نہیں ہونا ہے۔ اگر نقصان ہے تو نقصان کی وجہ کیا ہے اس کو جاننے کی کوشش کرنا ہے کہ اس کیوں نقصان ہوا، کیا کمی رہ گئی، کیا چوک ہو گئی، تو اس کمی کو دور کرنے کی کوشش کی جائے اور نقصان سے بچیں۔ نقصان سے بچنے کے لیے یہ ہے کہ جب بھی کوئی کام شروع کریں تو بسم اللہ کر کے شروع کریں اور اللہ کا نام لے کر کے اللہ سے مدد طلب کریں گے تو انشاءاللہ نقصان سے انسان بچا رہے گا۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء، یہ دعا ہے، بہت مختصر سی دعا۔ کوئی کام شروع کریں یا دن کے شروعات کریں تو یہ دعا کو پڑھ لیں تو آتا ہے کہ اس دن کے اندر ان کا کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ اس کا مفہوم ہی یہی ہے کہ اے اللہ بسم اللہ الذی، اے اللہ میں آپ کے نام سے شروع کرتا ہوں، لا یضر مع اسمہ شیء، آپ کے نام کے ساتھ کوئی بھی چیز ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتی، فی الارض ولا فی السماء، چاہے آسمان میں ہو یا زمین میں ہو۔ تو یہ مختصر سی دعا بتائی گئی ہے، اسی کے ذریعے ہم اپنے دن کے آغاز بھی کریں اور یہ کام شروع کریں تو یہ دعا کو پڑھ لیں۔ جی بہت بہت شکریہ مولانا صاحب، آپ ہمارے پٹنہ کے اسٹوڈیو میں تشریف لائے اور آپ نے ہمارے ناظرین کی رہنمائی فرمائی، بہت بہت شکریہ۔ تو ناظرین یہ تھا ہمارا پروگرام دعا اور دوا۔ فی الحال یہ پروگرام اب یہیں پہ ختم ہوتا ہے۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان احمد راحل پاشا کو اجازت دیجیے اور آپ دیکھتے رہیے نیوز 18 اردو۔